یہ غازی، یہ تیرے پر اسرار بندے، جنہیں تو نے بخشا ہے ذوق خدائی۔ جب جب بھی اس دنیا میں ظلم کا بول بالا ہوا ہے، تب بھی اللہ پاک نے اپنی قدرت سے اپنے بندوں کی حفاظت اور مدد کے لیے کسی نہ کسی کو اتارا ہے۔ تاریخ اسلام میں ایسے بہت سے جنگجو گزرے ہیں کہ جنہوں نے اسلام کی سربلندی کے لیے اپنی جان دینے سے بھی دریغ نہ کی۔ ایسے ہی کم عمر کم سن نوجوان جن کا نام محمد بن قاسم تھا، جنہوں نے تقریباً 17 سال کی عمر میں سندھ فتح کیا اور اس کے بعد ملتان فتح کیا۔ آپ کی فتوحات اس قدر تھیں کہ دشمن آپ کی فتوحات کے بارے سن کر لرز جاتے۔ آپ ایک مسلمان سپہ سالار، دین اسلام کے سچے سپاہی اور ایک سچے مسلمان تھے۔ آپ کی پیدائش 31 دسمبر سن 695 عیسوی کو طائف کے شہر میں ہوئی، جو کہ سعودی عرب میں واقع ہے۔ آپ کے باپ کا نام قاسم اور دادا کا نام محمد تھا۔ آپ کے بابا نے آپ کا نام محمد بن قاسم رکھا۔ آپ کا پورا نام عماد الدین محمد بن قاسم تھا اور آپ بنو امیہ کے مشہور سپہ سالار حجاج بن یوسف کے بھتیجے تھے، اور غربت کی وجہ سے آپ اعلیٰ تعلیم حاصل نہ کر سکے، جس کی وجہ سے آپ ابتدائی تعلیم کے بعد ہی فوج میں بھرتی ہو گئے۔ آپ نے جنگی محاذ کی تربیت دمشق میں حاصل کی اور انتہائی کم عمری اور اپنی بھرپور صلاحیتوں سے تمام تر فوج میں امتیازی مقام حاصل کر لیا۔ 15 سال کی عمر میں 708 عیسوی میں ایران میں کردوں کی بغاوت کے خاتمے کے لیے آپ کو سپہ سالاری کے فرائض سونپے گئے۔ اس وقت بنو امیہ کے حکمران ولید بن عبد الملک کا دور تھا۔ اس مہم میں محمد بن قاسم نے کامیابی حاصل کی اور ایک معمولی سی چھونی شیراز شہر کو ایک خاص شہر بنا دیا۔ جب آپ کی عمر 17 سال ہوئی تو سرزمین پاکستان میں سندھ کے مقام پر سندھ کو فتح کرنے کے لیے بھیجا گیا۔ اس وقت سندھ کا بادشاہ راجہ دخر ہوا کرتا تھا، جو کہ انتہائی ظالم اور برا انسان سمجھا جاتا تھا۔ آپ نے اپنی فوج کے ذریعے پیش قدمی کرتے ہوئے قلعے کے اندر داخل ہو کر اسے قتل کیا اور اس قلعے کو فتح یاب کیا۔ آپ کی فتوحات کا سلسلہ سن 711 عیسوی میں شروع ہوا اور تقریباً 713 عیسوی تک جاری رہا۔ آپ نے سندھ کے اہم ترین علاقے فتح کیے اور ملتان کو فتح کر کے سندھ کی فتوحات کو پایہ تکمیل تک پہنچایا۔ محمد بن قاسم ایک نو عمر سپہ سالار تھے کہ جنہوں نے اتنی کم عمری میں سندھ کی جانب چہل قدمی کرتے ہوئے سپہ سالار ہونے کا اعزاز حاصل کیا، اور اس حوالے سے آپ نے جو کارنامے سر انجام دیے وہ آپ کے کردار کی عکاسی کرتے ہیں۔ ملتان کی فتح کے بعد محمد بن قاسم نے شمالی ہند کے سرسبز و شاداب علاقوں کی جانب متوجہ ہونے کے لیے چہل قدمی کی۔ پہلے کنوج کے راجہ کو دعوت اسلام دی۔ جب اس نے اسلام کی دعوت قبول نہ کی تو محمد بن قاسم نے کنوج پر حملے کی تیاری شروع کر دی۔ اس دور میں 95 ہجری میں حجاج بن یوسف کا انتقال ہو گیا، جس کی وجہ سے محمد بن قاسم نے کنوج پر لشکر کشی کی تمام تر صورتحال ملتوی کر دی۔ حجاج بن یوسف کے انتقال کے بعد ولید بن عبد المالک نے مشرقی ممالک کے تمام گورنروں کے نام احکامات جاری کیے کہ وہ اپنی تمام تر پیش قدمی روک دیں۔ اس سلسلے میں محمد بن قاسم کو حالات نے شمالی ہند کو فتح کرنے کی اجازت نہ دی، اور کچھ ہی عرصے بعد ولید بن عبد الملک کا 96 ہجری میں انتقال ہو گیا، اور ان کے انتقال کے ساتھ ہی محمد بن قاسم کا زوال شروع ہو گیا، کیونکہ ولید عبد بن ملک کے بعد اس کا بھائی برسر اقتدار ہوا۔ سلیمان بن عبد الملک نے یزید ابن ابی کبشہ کو سندھ کا گورنر بنا کر بھیجا، اور ساتھ ہی یہ حکم دیا کہ محمد بن قاسم کو گرفتار کر کے لے آئے۔ محمد بن قاسم کے سپاہیوں کو ان تمام تر صورتحال کا جب اندازہ ہوا تو انہوں نے آپ سے وفا کی اعلیٰ مثال قائم کی اور کہنے لگے کہ ہم آپ کو اپنا امیر مانتے ہیں اور آپ کے ہاتھ پر بیعت کرتے ہیں، اور خلیفہ کا ہاتھ ہم ہرگز آپ تک نہیں پہنچنے دیں گے۔ لیکن محمد بن قاسم نے خلیفہ کے حکم کے سامنے اپنے آپ کو جھکا دیا اور آپ کو گرفتار کرنے کے بعد دمشق بھیج دیا گیا۔ محمد بن قاسم سندھ میں تقریباً 4 سال رہے، اور جب آپ نے سندھ فتح کیا تو وہاں کا حکومتی انتظام آپ نے نہایت عدل و انصاف کے ساتھ چلایا۔ سلیمان بن عبد الملک نے انہیں واسط کے قید خانے میں قید کروا دیا۔ 7واں قید کی صحبتیں جھیلنے کے بعد آپ اس دنیا فانی سے رخصت ہو گئے اور اپنے خالق حقیقی سے جا ملے۔